دور فتن میں معاشرتی برائیاں اس حد تک عام ہو جائیں گی کہ ان کو کوئی برائی نہیں سمجھے گا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دین کو اور ایمان کو دنیاوی فائدے کے لیے لوگ بیچ دیں گے اور اس سے مال کمائیں گے. چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے دین اور دینی قدروں پر کمپرومائز کر لیں گے. ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دور کے جو سب سے بدترین اور منافق لوگ ہوں گے وہ اس قوم کے حکمران بنیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ وقت یوں سکڑ جائے گا کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے, اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے, اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا ہے. آپ دیکھیں جمعہ گزرتا ہے, ایک سیٹرڈے گزرتا ہے, ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, چلیں آج ایزی ہوں گے سیٹرڈے سنڈے, 2 دن بعد ہفتہ پورا پھر گزر جاتا ہے. بالکل ایسے. لیکن ایکچولی وہ ٹائم پورا ہو رہا ہے, یعنی اس وقت کے اندر سے برکت اٹھ گئی. پھر حضور نے فرمایا کہ جو شریف ہوں گے آخری دور میں وہ بے وقوف سمجھے جائیں گے, اور جو شریر ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی. لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی, نہ کہ کسی کی شرافت, علم اور دیانتداری کی وجہ سے عزت کی. ان قدروں کی کوئی وقت نہیں ہوگی آخری دور. پھر فرمایا اہل مغرب کا اہل مشرق پر تصرف ہوگا, قبضہ ہوگا. یعنی اہل مشرق یہ جتنا یہ ہمارا ٹکڑا ہے, پاکستان, ہندوستان, ایران, یہ سارا یہ اہل مشرق. اہل مشرق اہل مغرب کی ہاں میں ہاں ملائیں گے, اور ہم دیکھ رہے ہیں. پھر فرمایا کہ خطہ عرب جو بکریاں چراتے ہیں وہ اتنی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور عمارتوں پر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں برج الخلیفہ, اور اس کے بعد ابھی اس سے بڑی عمارت, پھر اس سے بڑی عمارت. پھر اس کے بعد فرمایا ناگہانی اموات کثرت سے ہو جائیں گی. ایک نوجوان اٹھتا ہے, رات کو سوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور طرح ایسی بیماریاں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں. بالکل ایسے ہی. کرونا ہمارے سامنے گزرا, اور اس طرح کی چیز. پھر اس کے بعد فرمایا کہ زمانہ فساد میں اصلاح کا یہ جو معاملات ہوں گے نا, یہ سارے فساد ہیں. تو فرمایا جو ان فساد میں اصلاح کا فریضہ انجام دے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میری سنت کو زندہ کرے گا. یہ ایک خلاصہ میں نے عرض کر دیا علامات صغریٰ کا.